بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری سارائیاں ہیں، بہت ساری افواہیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، ان کو لے کر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو داخلی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ کشیدگی بھی جو ہے وہ اندرون خانہ جو ہے بڑے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے حوالے سے اب جو بھارتی وزیر اعظم ہے ان کے اوپر ایک بڑا پریشر ہے ان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، پاکستان نے کیا کیا۔ ان ساری چیزوں پہ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات مختصر سی کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا احتجاج جو ہے وہ شاید اندرونی اختلافات کی نظر ہو جائے۔ اس حوالے سے یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بندی ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب ہے۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ اور سیکرٹری جنرل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ، ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات انتہائی کشیدہ ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن عالیہ حمزہ کی جانب سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے بڑے واضح حکمت عملی اپنائی گئی ہے، اور تمام یو سی لیول سے لے کے صوبائی قیادت کو جتنے عہدیدار ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا دیگر جو متعلقہ مقامی قائدین ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے اپنے حلقے کے اندر، اپنے یو سی کے اندر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اور یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیوز جو ہے وہ مرکزی قیادت کو بھیجنی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک یہ خبر چلی تھی کہ شاید انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف آیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے منع نہیں کیا۔ اور اس حوالے سے جتنی بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں اس کی باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ تردید کر دیا۔ یہ اب ایک ایسی چیز تھی، یہ بات جو ہے وہ شاید یہ ٹیزر چھوڑا گیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ چیک کیا جانا تھا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ اس اگر خبر جو ہے وہ جو چلی کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اچھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں یہ چیز پائی گئی کہ جی ان کے والد صاحب بھی کافی ہیں، اگر بیٹے نہ بھی ہیں تو جو بیانیہ عمران خان صاحب نے دیا ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کھڑے رہیں گے۔ اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے 3 پلانز جو ہے وہ ترتیب کیے گئے۔ نمبر 1 کہ ہر یو سی کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر یہ احتجاج جو ہے وہ اس طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگلے مرحلے میں بڑے شہروں میں، جن بڑے شہروں میں سے میری مراد حیدرآباد، سکر، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خیبر پختونخوا میں پشاور اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کرے گی، اور اس میں متعلقہ جو ایم این اے کی سیٹ کے یا ایم پی اے سیٹ کے امیدوار تھے وہ شریک ہوں گے، یا ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے اور اس کو آگے حتمی انجام تک لے جانا ہے۔ اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ 2 گروپس موجود ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے، ایک گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن دوسری گروپ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگریسولی آگے جانا ہوگا، اور اب مفاہمت کے راستے جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اس میں خاص کر جو پاکستان تحریک انصاف کا مفاہمتی گروپ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں معاملات کو سیاسی انداز میں لے کر چلنا چاہیے، بات چیت بھی ساتھ پیدل چلنی چاہیے، اور مذمت جو بھی ہے اس کو بھی طریقہ کار واضح کیا جائے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جو پچھلے دنوں کی ٹون ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کافی زیادہ ایگریسو ہے، اور وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں۔
اور مذاکرات، بات چیت، پولیٹیکل سپیس گین کرنے کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ کافی بینیفٹ ہوا ہے اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو پہنچ رہا ہے، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں جو فیصلے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف خاص کر 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ نائل ہو رہے ہیں، آج بھی عبداللطیف چترالی کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا اور ان سے جو ہے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ یہ چیزیں ہیں جس کا امپیکٹ جو ہے بظاہر وہ لگتا ہے کہ شاید اس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید ان کا مایوسی پھیلے گی یا بددل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملٹنٹی تحریک جو ہے اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے اور اس کے حوالے سے ایک واضح پالیسی اختیار کی جائے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کہ اس کو کس ٹائر میں کیا کرنا ہے، کس لیئر میں کیا کرنا ہے، اور یہ چیزیں اب ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے جب عمران خان صاحب کی کچھ ہدایات آئیں گی تو ان میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جو ہے خاص کر سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے بھی ایک حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے کہ جو مرکزی قیادت کے اختلافات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، پارٹی کے اندر جو اختلاف رائے ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے اور وہ باتیں وہاں پر نہ کی جائیں جس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے اور چیزوں کو اب بہتر کرنے کی جانب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسلام آباد کے اندر جو بلوچ ایک جیسی کمیٹی کا ایک علامتی دھرنا ہے وہ جاری ہے اور کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسا کیا ہے کہ جتنے وہ میجورٹی آف مسنگ پرسنز کی وہ جو لے کے آ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں یا جن کے لوگ شناخت لے کے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آپریشن کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سیکورٹی فورسز کے خلاف مذمت کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں بلوچ جیسی کمیٹی کا یہ بیانیہ جو ہے کہ جی ان کے لوگوں کو جو ہے وہ مسنگ ہیں یا ان کے لوگ جو ہے ان کو زبردستی اٹھایا گیا، تو اس میں بھی اکثریت جو ہے وہ جو ہے اس کی نفی نظر آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسنگ نہیں ہیں، اس کے حوالے سے صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جن کو شاید ریاست کے ساتھ، جن کو ملک کے ساتھ یا وہ میں یہ کہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں اور وہ صرف مخصوص مفادات کی خاطر یہ اقدام کرتے نظر آتے ہیں اور وہ ملک کے اندر لسانیت، انتشار پسندی اور جو ہے وہ اس کی خلیج کو واضح کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں اس کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں بات کروں گا آخر میں کہ جو اس وقت پاکستان کے اوپر خاص کر بھارت کی جانب سے جو دباؤ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس میں کشیدگی نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس وقت معاملات جو ہے ابھی تک حکومت کا یہ کہنا ہے کہ معاملات انڈر کنٹرول ہے اور کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی بھارت نے غلطی کی، اس کا جواب بھگتا اور اب دوبارہ جس طریقے سے نریندر مودی پر اس کی اپوزیشن وہاں کے لوگوں کا پریشر ہے تو کسی بھی کوئی بھی واقعہ متوقع ہو سکتا ہے اور بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان پر جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم کو جو ہے وہ ان کو اشکار کر سکتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، لیکن ہماری طرف سے تیاری پوری ہے اور اگر بھارت اس دفعہ پھر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے کے ذمہ میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔